إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارزق اولادنا رزقا حلالا طيبا واسعا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اس مرد عورت پہ فرض ہے جو اس راستے کی طاقت رکھے۔ ومن کفر، جو اس حج جیسی عظیم عبادت کا منکر ہے، بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ کل کائنات اس رب ذوالجلال کی محتاج ہے، رب کسی کا محتاج نہیں۔ حضرات محترم، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بسد قابل احترام میری ماں، معززات، موقرات میری بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے۔ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سرور کونین، خاتم الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، ساقی حوض کوثر، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات۔ حضرات محترم، رب العالمین ارحم الراحمین کا بہت بہت شکریہ ہے، جس رب العالمین نے مجھے اور آپ کو زمین کا پکیزہ اور بہترین ٹکڑا جامع مسجد خورشید کے اندر عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جس طرح ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں، رب العالمین کل قیامت والے دن اسی طرح جنت میں بھی ہمیں اکٹھا فرمائے۔ ذوالقعدہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، بہت ہی خوش نصیب وہ مرد عورت جو حج کی سعادت کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کی خواہش پہ یہ آج کا خطبہ جمعہ حج کے مقدس عنوان پہ ہے کہ حج کی فرضیت، حج کی فضیلت اور حج کے مناسک
اللہ کے فضل و کرم سے بیان کیا جائے گا۔ اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں کہ بنی الاسلام علی 5، اس میں آخری جو بنیاد ہے وہ حج ہے۔ توحید کے بعد، نماز کے بعد، روزے اور زکوٰۃ کے بعد حج ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اب یہ جو حج آ رہا ہے 1444 ہجری کا حج ہے، اور تاریخ اسلام کے اندر حج کی جو فرضیت ہے وہ سن 9 ہجری کو ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد رب العالمین نے حج کو فرض کرا دیا، اور سن 9 ہجری یعنی اس کا مطلب ہے کہ 1444 ہجری میں سے 8 سال نکال دیں، کیونکہ یہ ہجری کا سال آپ کی ہجرت سے ہے، یعنی اس میں سے 8 سال نفی کر دینا تو تقریباً یہ 1436واں حج ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جن خوش نصیب لوگوں نے پہلا حج کیا وہ کتنے لوگ تھے؟ تاریخ میں لکھا ہے وہ 300 افراد، یعنی وہ مرد عورت جنہوں نے بیت اللہ کا پہلا حج مکہ کی سرزمین میں، مینا، مزدلفہ اور عرفات میں مناسک حج ادا کیے، وہ 300 افراد تھے۔ اور اس وقت جو حج کے امام اور خطیب تھے، اللہ اکبر، زہے قسمت، زہے خوش نصیب، جن کو میرا رب عطا فرمائے، پہلے حج کا خطبہ اور پہلے حج کی ظہر اور عصر کی 2 کٹھی نمازیں پڑھانے والے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آج سے 1436 میں سے پہلا حج یار غار ثانی اسنین کو رب رحمان نے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے کہ آج کوئی بھی حج کی تاریخ بیان کرے گا، لوگ اس سے پوچھیں گے کہ بتا پہلے حج کا امام کون تھا، پہلے حج کا خطیب کون تھا؟ تو وہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بعض لوگ یہاں مغالطہ دیتے ہیں کہ جی امیر حج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، شان رتبہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ پیغام لے کر، احکامات لے کر گئے، لیکن لوگوں کے جانے کے بعد جب یہ پہنچے، ادب کا مقام دیکھو، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اہل بیت سے کتنی محبت ہے، آل رسول سے کتنی محبت ہے، اور جناب علی سے کتنی محبت ہے رضی اللہ عنہ۔ جب جناب علی کو دیکھا، فرمایا امام بن کے آئے ہو یا مقتدی بن کے آئے؟ اللہ، جناب علی نے مغالطہ نکال دیا تاکہ قیامت تک کوئی آدمی اس شک شبے میں نہ رہے۔ فرمایا امیر حج آپ ہیں، میں تو آپ کا مقتدی بن کے آیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ احکامات دیے ہیں، میں نے صرف ان احکامات کو لوگوں تک پہنچانا ہے کہ اب بیت اللہ میں کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں نہیں آئے گا۔ یہ وہ چیزیں جناب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے۔ اس لیے بالاتفاق پہلے حج کا امام جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، جنہوں نے خطبہ حج پڑھا اور ظہر اثر کی 2 رکعتیں قصر کی ادا کی۔ کس سے سیکھ آئے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سن 9 ہجری میں روئے زمین میں پہلا حج،
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگ پوچھتے ہیں جی اتنے زیادہ مسلمان تھے ہزاروں کے حساب سے، کیا اتنے لوگ اس طرح حج کے لیے گئے؟ اللہ نے شرط لگائی تھی من استطاع، یعنی اگر طاقت نہیں تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. اب وہ طاقت کیا ہے؟ زیادہ راہ، قربانی کا خرچہ، آنے جانے کا خرچہ، اور جتنے دن مکے کے لوگوں کے لیے تو وہ 5 دن ہی ہے، اجمیوں کے لیے زیادہ دن ہے. اس طرح آج کل ہمارے حجاج کرام 40 دن 35 دن 38 دن کے پیکج میں جاتے ہیں، بعض ہفتے کے پیکج میں بھی جاتے ہیں، بعض 15 دن کے بھی جاتے ہیں، کیونکہ حج کے جو مناسک ہیں وہ تقریباً 8 سے لے کر 13 ذوالحجہ تک ہے. اگر وہ بھی کم کر دو تو اور بھی کم ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 9 10 11 12 13 یعنی 5ویں 6 دن یہ کام مکمل ہو جاتا ہے. تو اس لیے حج کے لیے 40 دن کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں ہمارے یہاں ایک اور بھی بات چلتی ہے کہ جی جب تک 40 نمازیں نہیں پڑھے گا اس کا حج عمرہ قبول نہیں ہوگا. جی کہاں نماز پڑھنی ہے؟ جی مسجد نبوی. حالانکہ مدینہ طیبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. حج کے مناسک اور عمرے کے مناسک دونوں کا تعلق مدینے کے ساتھ نہیں ہے. مینا کہاں ہے؟ مکہ میں. مزدلفہ کہاں ہے؟ مکہ میں. عرفات کہاں ہے؟ مکہ میں. بیت اللہ کہاں ہے؟ مکہ میں. ملتزم جو ہے معاملات حجر اسود، حتیم، مقام ابراہیم کہاں ہے؟ مکہ میں. مزدلفہ کہاں ہے؟ مکہ میں. اس کا مطلب ہے کہ حج کے سارے مناسک مکہ معظمہ. اب جو عمرے کے مناسک ہے وہ تو نہ مینا میں جائے گا اور نہ وہ مزدلفہ جائے گا، نہ وہ عرفات جائے گا. وہ تو صرف بیت اللہ کا طواف کرے گا، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھے گا اور صفا مروہ کی سعی کرے گا، حجامت بنوائے گا، اس کا عمرہ ہو جائے گا. اب یہ 40 نمازوں کے بارے میں جو آج ہمارے یہاں پکی کی جا رہی ہے، اگر کوئی آدمی نمازیں 40 کر کے نہیں نہ کہتا تیرا تو عمرہ ہی نہیں ہوا، تیرا حج نہیں ہوتا. یہ غیر شرعی بات ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث سے مصطفیٰ. ہاں مسجد نبوی کا مقام روضۃ من ریاض الجنہ، درود و سلام، اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے اس مقام میں ہم کوئی ترمیم اور تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ کہنا کہ تیرا عمرہ نہیں، تو نے 40 نمازیں نہیں پڑھی، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. تو نے 40 نمازیں نہیں پڑھی تیرا حج قبول نہیں ہوگا، نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ائمہ کرام سے کوئی بات یہ ثابت نہیں ہے جو آج ہمارے بر صغیر کے اندر پائی جاتی ہے. عرب ممالک کے اندر یہ 40 نمازوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. عرب قوم جہاں حج عمرہ کثرت سے کیا جاتا ہے، ہم لوگ تو دور ہیں، اجمی ہے. اللہ کی توفیق سے، اللہ توفیق دے تو ہر سال بھی کر سکتے ہیں، لیکن زندگی میں صرف ایک مرتبہ، یعنی 9 ہجری میں 300 لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں حج ادا فرمایا. اب جب سن 10 ہجری آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اور اطراف میں اعلان فرما دیا کہ اس سال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہا ہوں، خذوا عنی مناسککم. فرمایا میرے ساتھ حج کرو اور حج کا طریقہ سیکھ لو. اللہ اکبر. اب مہاجر بھی، انصار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حج کے لیے، اللہ اکبر، ہزاروں لاکھوں کا مجمع، بعض میں 1,24,000، کاؤنٹنگ تو صحیح ہو نہیں سکتی، لیکن ہزاروں کے حساب سے مرد عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے جاتے. 9 سے لے کر 10 ہجری میں آپ نے حج ادا کرا. اب یہاں کائنات کے امام نے پوری زندگی میں صرف ایک حج ہے. اس کے بعد رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنے پاس بلا لیا. اور جو عمروں کے بارے میں آتا ہے، عمرے، کائنات کے امام نے صرف 4 عمرے کیے. ایک عمرہ حج کے ساتھ، کیونکہ آپ کے حج میں آگے بات آ رہی ہے کہ آپ نے حج قران کیا تھا.
جو حج عمرہ اکٹھا ہوتا ہے ایک احرام کی حالت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ حج قران تھا، یعنی ایک عمرہ وہ جو آپ نے حج کے ساتھ کیا، اور دوسرا عمرہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پہ. آپ نے عمرہ نہیں کیا، احرام باندھا، ذوالحلیفہ میں نیت کی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. عمرے کی نیت کی، لیکن کافروں نے روک دیا. سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ کے موقع پہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اب وہ بیت رضوان آپ کا صلح کرنا رب العالمین کو اتنا پسند ہے، اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، مسجد و خیر، صلح میں خیر ہوتی ہے. اب خیر دیکھو کون سی مل رہی ہے. فرمایا اس سال معاہدے کے مطابق واپس چلے جاؤ، آئندہ سال آپ کو عمرے کی اجازت دی جائے. 1400 صحابہ کرام نفوس قدسیہ ساتھ ہیں. آپ واپس آ گئے سن 7 ہجری میں، آپ پھر عمرے کے لیے، اور وہاں آپ نے مکہ کے اندر 3 دن قیام کیا. یہ معاہدے میں شامل تھا کہ آئندہ سال آپ کو عمرے کی اجازت ملے گی، لیکن 3 دن سے زیادہ آپ کو مکے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کی شراکت کے بعد آپ نے سن 7 ہجری میں عمرہ کیا. اللہ نے صلح میں برکت کون سی رکھی؟ فرمایا میرے محبوب پیغمبر آپ ان میں اعلان فرما دو جو سن 6 ہجری میں احرام باندھ کر آپ کے ساتھ عمرے کے لیے گئے، حدیبیہ مقام سے واپس آ گئے، بیت اللہ میں طواف نہیں کیا، مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھی، صفا مروہ کی سعی نہیں کی. رب نشتوں کو دیکھتا ہے. فرمایا آپ کے رب نے ان کو عمرے کا ثواب عطا فرما دیا. اللہ اکبر. کتنے وہ خوش نصیب لوگ تھے کہ بیت اللہ کی زیارت نہیں، بیت اللہ کا طواف نہیں، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز نہیں، صفا مروہ کی صحیح نہیں، لیکن رب رحمان نیتوں پہ دیکھتا ہے. انما الاعمال بالنیات. اپنے رب نے نیتوں کو دیکھ کر بس سنو خیر، اللہ نے عمرے کا ثواب عطا فرما دیا. ایک یہ عمرہ جو کھاتے میں لکھا گیا، اور دوسرا جو سن 7 ہجری میں کیا. آج ہمارے یہاں اللہ ہمیں ایسے حج عمرے والوں میں شمار نہ کرے. ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، بیت اللہ کی زیارت بھی کرتا ہے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتا ہے. ممکن ہے کہ بیت اللہ کے اندر ہو، اس کا دروازہ بھی کھولا جائے، حتیم میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، رکن یمانی کو چھوتا ہے، رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی دعا بھی پڑھتا ہے، اور مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز بھی پڑھتا ہے، صفا مروہ کی سعی بھی کرتا ہے، حجامت بھی بنواتا ہے، غسل بھی کرتا ہے، احرام بھی کھول دیتا ہے، سارے کام کیے، لیکن اللہ کہتے ہیں اس کا عمرہ قبول نہیں. ادھر نیت میں مراد ہے، کچھ بھی نہیں کیا، اللہ نے عمرے کا ثواب عطا فرما دیا، اور ادھر سب کچھ کیا ہے لیکن عمرہ قبول نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض حج عمرہ کرنے والے جب میقات پہ احرام باندھتے ہیں، احرام باندھ کے تلبیہ پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک، رب رحمان اپنے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، میرا یہ بندہ میقات میں احرام کی 2 چادریں باندھ کے حاضری کا تلبیہ ترانہ کہہ رہا ہے، اس کو جواب دو. اب وہ فرشتہ قریب آتا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن فرشتہ ہم کو دیکھ رہا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق و سچ ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام رب العالمین کی ہے. اور فرشتہ کیا کہتا ہے؟ لا لبیک ولا سعدیک. ابھی مکے میں نہیں کیا،
ابھی زمزم نہیں پیا، ابھی بیت اللہ کی زیارت نہیں کی، ابھی اس نے طواف نہیں کیا، ابھی اس نے صفا مروا کی سعی نہیں کی، نہ مینا گیا، نہ مزدلفہ گیا، نہ عرفات گیا۔ ابتدا میں ہی وہ فرشتہ اس کو جو پیغام سناتا ہے، نہ تیری حاضری قبول ہے، نہ تیرے لیے خوشبختی کو قبول اللہ، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، جو تو نے احرام کی چادریں لی ہے وہ کسی کا مال ہو سکتا ہے، کسی رشتہ دار کا حق مار کے آیا، کسی بھائی پر ظلم اور زیادتی کر کے آیا، سود خور ہے، جوا خور ہے، شرابی ہے، حرام کی کمائی کرنے والا، چاہے وہ 5 اسٹار پیکج میں جا رہا ہے، چاہے رج رج کے زمزم پیے۔ کیا ابو جہل، کیا مکے کے کافر زمزم نہیں پیتے تھے؟ کیا وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ بیت اللہ کی زیارت نہیں کرتے تھے؟ وہ تو رہتے ہی مکہ کی سرزمین میں تھے، ان کے لیے بخشش کا دروازہ نہیں۔ اس بد نصیب مرد عورت جو ایسا مال لے کر گیا، زادیرہ پاک نہیں، حلال اور طیب نہیں، ہمسائے کا حق، پارٹنر کا حق، بہنوں کا حق، بیٹیوں کا حق، بھائیوں کا حق مار کے کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک۔ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ لا لبیک ولا سعدیک۔ یہ بھی بدبخت، اے اللہ ہمیں ایسی پکار سننے سے اور ایسے لوگوں میں شمار نہ فرما۔ اللہ حج ہو تو مقبول ہو، حج ہو مبرور ہو، عمرہ ہو مقبول ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، جتنا مرضی پیکج ہو، جتنا مرضی سکون ہو وہاں جائے، اچھی جگہ ہو، رج رج کے زمزم پیے، اگر یہ چیزیں نہیں تو اس کا حج عمرہ قبول نہیں ہے۔ ادھر دیکھو نیتوں پہ مرادیں، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، صرف ابھی نیت کی ہے، رب نیتوں پہ پھل دے دیا، اور میں روک دیا گیا، تمہارا ارادہ تھا، تم نے تلبیہ بھی پڑھ لیا، تم نے احرام کی 2 چادریں بھی باندھ لی، اللہ نے فرمایا میں نیتوں پہ ثواب دیتا ہوں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس لیے آؤ، ان کا نیتوں پہ قبول ہو گیا، ان کا عمرہ شمار ہو گیا، تو ادھر یہ دیکھو کتنا بد نصیب ہے، سب کچھ ہو گیا لیکن قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکا۔ اور دوسرا وہ خوش نصیب ہے، اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی شمار فرما دے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ادھر وہ احرام باندھتا ہے میقات میں جا کے، اور پھر پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ جب یہ پڑھتا ہے اللہ کہتا ہے فرشتے جاؤ، میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، اپنی حاضری کے لیے پکار رہا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ لبیک و سعدیک۔ اللہ نے ابھی تو نے طواف نہیں کیا، ابھی تو نے سعی نہیں کی، ابھی تو مینا مزدلفہ عرفات نہیں گیا، ابھی تو نے قربانی نہیں کی، اللہ نے اس سے پہلے تیری حاضری بھی قبول فرما لی اور خوش نصیبوں میں تیرا نام بھی لکھ لیا۔ اللہ ایسا حج عمرہ ہمیں کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 4 عمرے میں شمار کرنا چاہتا ہوں، ایک وہ جو حج کے ساتھ ہے، 2 یہ جو میں نے ذکر کیا، ایک وہ نیت سے۔ آج بعض بد نصیب کہتے ہیں کہ جی دیکھو مولوی حضرات کہتے ہیں صبح میں 2 رکعت نماز پڑھے تو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آؤ، نبی رحمت نے فرما دیا ہے اس میں شک کرنا بھی گناہ ہے۔ جو قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے گا اسے اللہ عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب یہ 2 عمرے ایک حج کا، تیسرا عمرہ جو حدیث میں آتا ہے، آپ غزوہ حنین سے واپس آتے جارانہ ایک میقات ہے، آپ نے وہاں غسل کیا، احرام باندھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ آپ نے وہاں سے عمرہ فرمایا۔ یہ وہ 4 عمرے ہیں، ایک حج کے ساتھ جو میں نے ابھی بتایا، اور 3 یہ عمرے۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح ہوا، تقریباً 19 دن آپ نے قیام کیا، اس میں آپ کے کسی عمرے کا ذکر نہیں، کیونکہ عمرے کے لیے، حج کے لیے میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اگر بغیر احرام کے آپ مکے میں چلے جائیں تو آپ حج عمرہ نہیں کر سکتے، آپ کو دوبارہ میقات میں جانا پڑے۔ اس لیے ایک بات اس ساری باتوں میں سمجھ جو آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے جا کے
وہاں ارادے سے باہر جا کے دوبارہ عمرہ کی آپ نے کوئی نیت نہیں کی. ایک تو یہ بات. جس طرح آج کل ہمارے یہاں جواز ہے، ہماری بھی ایک مجبوری ہے کہ وہاں جا کے عمرہ آپ نے کیا، میقات سے آپ گزر کے گئے، تو عمرہ کرنے کے بعد دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے آپ فلاں میقات پہ جاتے ہیں، فلاں میقات پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ نے مکے میں قیام ہوا تو آپ نے صحابہ سے کہا میں نے عمرہ کرنا ہے تو میں ذوالحلیفہ جاتا ہوں. سب سے زیادہ دور جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے، جو مدینے کے قریب 400 پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اور سب سے قریب جو میقات ہے وہ جارانہ ہے، تقریباً 25-26 کلومیٹر ہے. یعنی یہاں پر سڑکیں اچھی ہیں، میرا 15-20 منٹ میں آدمی ٹیکسی پہ وہاں چلا جاتا. سب سے قریب جو میقات ہے وہ جارانہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کی واپسی پہ آپ نے وہاں احرام باندھا ہے. تو اس لیے آپ نے یا کسی صحابی نے 1,24,000 صحابہ خلفائے راشدین ہے، وہ حج کے لیے گئے ہو یا عمرے کے لیے گئے ہو، تو وہاں انہوں نے کہا کہ چلو میں پھر دوبارہ کسی میقات میں جاتا ہوں، وہاں جا کے پھر احرام باندھ کے میں دوبارہ ایک اور عمرہ کرتا. اس کا کوئی ثبوت جو ہے طریقہ اسلام میں نہیں ملتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو ہم کبھی جرانہ جاتے ہیں، کبھی ہم طائف کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی ہم ریاض شہر کی طرف چلے جاتے ہیں. نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم وہاں جائیں گے واپس پھر ایک اور عمرہ کر لیں. تو محدثین نے اس کی اجازت کیوں دی ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم اجمی لوگ، ہم بار بار اتنا خرچہ نہیں کر سکتے، ہم بار بار وہاں جا نہیں سکتے. جو وہاں کے مقیم لوگ ہیں یا مثلا سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جب چاہے حج کے لیے عمرے کے لیے اللہ توفیق دے تو وہ جا سکتے ہیں. ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک تو آپ دیکھیں اس دفعہ بھی آپ دیکھیں حج کی کتنی قیمت بڑھ چکی ہے. عام آدمی کے لیے حج کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. عمرہ دیکھ رہے عمرہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے ایک بہت بڑی مجبوری ہے کہ آدمی کہتے ہیں کہ میں عمرے کے لیے یہاں آیا ہوں، میں اپنے والدین کی طرف سے کرنا ہے یا اپنے کسی دوست کی طرف سے کرنا ہے یا اپنی بیوی کی طرف سے عمرہ حج کرنا ہے یا مثال تو کسی دوست نے کہا اس کی طرف سے کرنا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ حج بدل عمرہ ہے، اس کے لیے بھی محدثین حدیث کے میں اندر تو حج کے بارے میں تو واضح آتا ہے کہ حج بدل وہ کر سکتا ہے جس نے پہلے اپنا حج کیا. جس آدمی نے اپنا حج نہیں کیا وہ کسی کی طرف سے حج نہیں کر سکتا. مثلا آپ نے والدین ہیں یا آپ کے مثلا آپ خود حج آپ کے کوئی فرض آپ جا نہیں سکتے بیماری کی وجہ سے یا کوئی رکاوٹ ایسی، تو آپ اپنی طرف سے کسی کو حج کروا سکتے ہیں. اب اس کا مطلب حج بدل وہ مرد عورت کر سکتے ہیں جنہوں نے پہلے اپنا حج کیا ہوا، پھر وہ جب اس طرح عمرے کے بارے میں محدثین نے اس چیز سے استدلال لیا ہے کہ عمرہ بھی عمرہ بدل یعنی کسی کی طرف سے اگر کوئی عمرہ کرنا چاہتا ہے، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ہر ہمارے قریبی رشتے آدمی وہاں جاتا ہے تو وہ پہلے اپنا عمرہ کر چکا ہو پھر وہ کسی کے لیے طرف سے عمرہ کر سکتا ہے. اب یہاں یہ جو بات میں کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے کیا مجبوری ہے کہ ہم ایک دفعہ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ چاہتا ہے یار میں زیادہ سے زیادہ عمرہ کروں. مثلا ایک تو عمرہ وہ جاتے ہوئے کر لیا میقات سے گزرا ہے، اور دوسرا عمرہ جب وہ مدینہ طیبہ تشریف لاتا ہے تو واپسی وہ ذوالحلیفہ میقات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ذوالحلیفہ میں بھی احرام باندھا ہے، تو اس لیے وہ دوبارہ عمرہ بھی کر سکتے ہیں. اب یہاں جو ہے ہم نے دوسروں کی طرف سے کرنا ہے. اب یہاں بعض دوست جو ہے تنعیم وہ جگہ ہے جہاں مسجد عائشہ ہے، بات یہاں بھی آتی ہے. بہت سے دوست کہتے ہیں جی یہ سب سے قریب ہے کیونکہ حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حج کے لیے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بیویاں ساتھ تھیں. آپ کے سفر کے اندر ایک یہ بات بڑی واضح ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سفر اپنی اہلیہ محترمہ کے بغیر نہیں. جہاد کا سفر کتنا خطرناک ہوتا ہے، جتنے بھی غزوے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہاد میں ہر غزوے میں بھی آپ کے حرم ہماری امی جان میں سے کوئی نہ کوئی امی ہماری ساتھ ہوتی ہے کیونکہ آپ کی ازواج مطہرات زیادہ تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انصاف والا تو کوئی نہیں ہو سکتا. آپ پورا ڈالتے کہ اس سفر میں میرے ساتھ کون جائے گا، جب پورا ڈالتے جس کا نام نکلتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ لے کر. صلح حدیبیہ کے موقع پہ جس عظیم خاتون کا نام آتا ہے جو ہماری امی جان حضرت ام سلمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے اس موقع پہ پورا میں اب حضرت ام سلمہ کا نام نکل رضی اللہ تعالیٰ. اور حج کے موقع پہ آتا ہے کہ زیادہ امہات المومنین گئی تھی، کیونکہ اس میں ایک بات آتی ہے کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب ذوالحلیفہ میں نے حج کا احرام باندھا تو جو مجھے مینسز آ گئی تو مجھے بڑی پریشانی بن گئی کہ میری ساتھ والی عورتیں جو ہے یہ عمرہ بھی کرے گی، حج بھی کرے گی، بیت اللہ بھی جائے گی، میرے لیے رکاوٹ آ گئی. تو میرے دل میں یہ ایک بات، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اور بھی عورتیں ساتھ، یعنی ہماری امی جان جو ہے حج کے موقع پہ زیادہ امہات المومنین جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کے لیے. تو ان کا جو ہے نا شروع کا عمرہ، حالانکہ اسلام میں یہ ہوتا ہے کہ جو اعمال حج کے لیے گئے وہ عمرے کے لیے بھی کافی ہوتے ہیں، ثواب مل جاتا ہے. لیکن ان کے دل میں تھا جب حج مکمل ہو گیا تو ہماری امی جان فرمانے لگی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا سیدی، یا میرے آقا، میرا عمرہ رہتا ہے کیونکہ میرے لیے ایک شرعی عذر آ گیا. تو اس موقع پہ پھر آپ نے جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ اپنے بھائی عبد الرحمن جو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالی، وہ بھی حج کے لیے وہاں ساتھ، کہنے لگے بھائی کو ساتھ لے جاؤ، تنعیم وہ جگہ ہے وہاں جا کے احرام باندھ کے تو عمرہ کر لے. تاریخ کے اندر یہ صرف ایک واقعہ ہے، نہ اس سے پہلے کوئی واقعہ ہے نہ اس کے بعد کوئی واقعہ ہے. مثلا اس کے بعد آپ کے ذہنوں میں سوال اٹھے گا، خلفائے راشدین کا دور ہے اور اس کے بعد صحابہ کرام صحابیات کا دور، کسی صحابی اور صحابیہ سے یہ تنعیم کا دوبارہ ذکر نہیں آتا. یہ جتنا میں نے ذکر کیا ہے نا اتنا. اب یہاں محدثین کہتے ہیں کہ ایسی اگر کوئی عورت جس کو یہ شرعی عذر ہے تو وہ وہاں تنعیم سے احرام باندھ کے وہ عمرہ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے تنعیم کے احرام کا میقات کے علاوہ کوئی ذکر نہیں. علماء کرام نے بعد میں جواز قرار دیا ہے، عرب کے علماء نے بھی، کہ اگر کوئی جارانہ نہیں جا سکتا وہ تنعیم میں بھی احرام باندھے. بہرحال میں تو یہ کہتا ہوں کہ شک شبے سے بچنے کے لیے آپ وہ عمل کریں جو قابل قبول. تو اس لیے تنعیم کے بجائے وہ جارانہ جو ہے جو سب سے قریب نکاح ہے، جو ہمارے لیے مجبوری ہے، جو میں نے ابھی کہا کہ ہم دوبارہ زندگی میں پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے تو ہم کہتے ہیں 14 دن ہے یا 21 دن ہے یا 28 دن ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عمرے ہو، تو پھر وہ جارانہ میں چلا جائے، یہ زیادہ افضل ہے تاکہ شک شبہ میں عمرہ نہ کیا جائے. شک شبے سے بچنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے. اس لیے جارانہ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 عمرے جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اور ایک حج، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج جو ہے یہ کن پہ فرض ہے؟ جن کے پاس استطاعت ہے. اور عورت کے لیے کون سی شرط ہے؟ مال بھی ہو اور ساتھ محرم رشتہ. اگر کسی عورت کے پاس مال ہے محرم نہیں، اس کے اوپر حج فرض نہیں، کیونکہ حج کی فرضیت کے لیے جس طرح دیکھو نماز فرض ہے کب؟ جب بالغ ہو جائے. اگر بلوغت سے پہلے کوئی مرد بچہ بچی حج کرتے ہیں یا عبادات کرتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں یا ذکر و اذکار کرتے ہیں تو ان کا ثواب جو ہے والدین کو ملتا ہے. تو اس لیے عورت کے لیے یہ واجب ہے کہ حج اس وقت فرض ہوگا جب اس کے پاس محرم ہو. محرم میں وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے ساتھ قیامت تک نکاح نہیں ہو سکتا، اس کو ہم محرم. ایک وقتی محرم وہ نہیں، محرم سے مراد وہ رشتہ دار مرد ہے جس سے قیامت تک اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا. اس کو حج اس وقت اس کے اوپر فرض ہوگا جب محرم ہوگا. تو میں اس آیت مبارکہ کے اندر حج کی تاریخ کہ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا. پہلا حج کہ امام و خطیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنے لوگ تھے؟ 300 افراد تھے جنہوں نے میدان عرفات میں پہلا خطبہ حج سنا. اور آج ماشاءاللہ دیکھو لاکھوں کے حساب سے لوگ جمع غفیر مرد عورت کا جو ہے وہاں حج کا خطبہ سنتے ہیں. آغاز کن سے ہے؟ 300 افراد سے. اور پھر اس کے بعد حج کی فرضیت کن پہ ہے؟ جن کے پاس استطاعت ہے. اور حج جو ہے زندگی میں ایک مرتبہ فرض، اس کے علاوہ اللہ توفیق دے ہر سال بھی کر سکتا ہے. نوافل حج کی کوئی تعداد نہیں. فرض حج کی ایک ہے. فرض حج وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں گناہگار ہوگا. بلکہ حدیث میں اتنی بڑی ڈانٹ ہے، فرمایا جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرے، فرمایا وہ یہودیوں کے مر جائے، عیسائیوں کے مر جائے، کافروں کے مر جائے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. استغفر اللہ.
آج بہادر افسر ٹائم نہیں ملتا، استغفر، مال ہے آج فرض ہو چکا ہے، تو اللہ کے بندے تجھے پتہ ہے ایک لمحے میں موت آ گئی تو پھر کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ جب حج فرض ہو جائے مؤخر نہ کرے، موت کا کوئی وقت نہیں، مقروض ہوگا، جس طرح مقروض جو ہے اس کے لیے بڑے مسائل ہیں، آپ دیکھیں شہید کا بھی قرض معاف نہیں ہے، اسی طرح آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ سے پہلے کیا پوچھتے؟ جس میت کا نماز جنازہ پڑھا رہا ہوں وہ مقروض تو نہیں؟ اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے جو مقروض ہے اللہ ان کو قرض سے نجات عطا فرمائے، اور جو دوست احباب تعاون کرتے ہیں اللہ ان کی مال و جان میں اللہ برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ اللہ تدیر قائم و دائم فرمائے۔ تو اس لیے یہ بات طے ہے کہ جس طرح مال کا مقروض ہے اس طرح حج کا بھی مقرض ہے کہ حج اس کے اوپر فرض ہو گیا، مثلا یہ حج آ رہا ہے اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، وہ نہیں جا رہا، ہاں اللہ کے کوئی رکاوٹ نہ ہو، مثلا ویزے بند ہو گئے ہو یا کوئی راستہ بند ہو، ایک اور عذر ہے، ایک ہے کہ جان بوجھ کر ٹائم نہیں ملتا، کاروبار ہے، فیکٹریاں نے، اللہ کے بندوں پتہ نہیں زندگی میں پھر دوبارہ موقع ملے یا نہیں، تو یہ قرض ہے اس آدمی پہ، اس عورت پہ جس کے اوپر حج فرض ہو جائے اور میں یہودی ہو کے مر جائے، یہودی ایسا جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے عزیر اسلام کو اللہ کا بیٹا کہا، فرمایا یہ لوگ جہنم اور دوزخ میں جائے، تو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ومن کفر، جو جان بوجھ کر استطاعت ہے، وسائل ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی حج فرض نہیں کرتا، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اس لیے حج بہت بڑی عبادت ہے، اور جو دوست احباب حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا جانا قبول فرمائے، حج کے مناسک اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن دوستوں کی نیت ہے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ نے سن لیے، نیتوں پہ مرادیں ہیں، اے اللہ ہم سب کو حج اور عمرہ بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے عمرے سے عمرے تک، فرمایا ملے گا کیا؟ فرمایا تنگ دستیاں بھی ختم ہو جائے گی، اللہ گناہ بھی مٹا دے گا۔ اسی طرح حج کرنے والا اس طرح ہوتا ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے جنم لے کر آیا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں، یہ زندگی کے اندر ایک بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے نبی رحمت کی امت کے لیے، اس لیے اس آیت مبارکہ کی ابتدائی تاریخ اور فرضیت کے فضیلت کے چند جو ہے وہ مسائل بیان کر رہا تھا، باقی انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعۃ المبارک میں جو دوست احباب حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں ان دوستوں کو مطلع کریں کہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک جامع مسجد خورشید میں ادا کریں، اللہ کے حضور دعا ہے اے رب العالمین جو سنایا اللہ مجھے اور آپ کو کما حق اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اپنے سوال کے میں بھیجا کہ ایک اور سوال ہے کہ کھلے دی سوال اگر میاں بھی تو صاف نہیں ہونا تو علیحدہ علیحدہ کھلے کی تاریخ تو یہ تو کھلا ہوگی نہیں، پہلے عدت ہے نا سلاف کے اس طرح کھلا نہیں اطلاق ہوئے گی 6 مہینے اور 2 سال تک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد،
اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ ایک دو باتیں ہیں ذرا غور سے سن لیں. خلا کی عدت اور طلاق کی عدت میں کیا فرق ہے اور کب شروع ہوگی اور کتنی؟ تقریباً تمام احباب کے علم میں ہے بیوہ کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن اور متعلقہ جو عورت ہے اس کی عدت 3 مہینے اور خلا کی عدت جو ہے حدیث کے مطابق 1 مہینہ. اب یہ مہینے ہمارے انگریزی کے حساب سے نہیں، اسلامی چاند اسلامی تاریخ کے حساب، محرم صفر ربیع الاول جو ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر ایک میاں بیوی کی لڑائی میں سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 6 ماہ گزر گئے، تو کیا اس نے بھی عدت گزارنی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ عدت ہے طلاق کے بعد. طلاق سے پہلے اگر ناراضگی میں 5 سال 10 سال بھی اگر میاں بیوی جدا رہے تو وہ عدت نہیں ہے. عدت شروع ہونی ہے طلاق سے. بعض دوست کہتے ہیں جی وہ سال ہو گیا وہ گھر میں بیٹھی، اس کی عدت کیسے ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب وہ گھر میں تھی تو وہ ناراضگی تھی، طلاق نہیں تھی. طلاق کی تاریخ اس وقت شروع ہونی ہے عدت جب وہ مرد طلاق دے گا اسٹامپ پہ یا زبانی، اس دن سے اس عورت کی عدت کا آغاز ہوگا. چاہے وہ سال 2 سال اپنے والدین کے گھر میں ہے یا خاوند سے جدا ہے، عدت اس کی مثال میں ایک اور آسان دے دیتی ہے. بیوہ کی عدت کب شروع ہوتی ہے؟ جب خاوند فوت ہو جائے. اگر ایک عورت جو ہے مثلا اس کا آدمی باہر ہے، سال ہو گیا وہ سعودی عرب میں، وہ اس کے وہاں فوت ہو گیا، بیوی تو پاکستان میں، تو کیا وہ عدت اس کی پوری ہوگی 4 مہینے 10 دن پہ؟ نہیں. عدت اس وقت شروع ہوتی ہے جب سبب پیدا ہوگا. جب خاوند فوت ہوگا تو پھر عدت شروع ہوگی نا بیوہ کی. ابھی فوت نہیں ہوا، 4 مہینے 10 دن کس طرح پورے ہو سکتے؟ اسی طرح طلاق کی عدت میں بھی یہی ہے کہ ابھی خاوند نے طلاق نہیں دی، اس کو نام متعلقہ کہیں گے، عدت کیسے شروع ہوگی؟ اس لیے طلاق کی تاریخ پر اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے شروع ہوگی. اسی طرح خلا کی جو عدت ہے وہ کب ہے؟ آپ نے درخواست کی ہے خلا کے لیے. اگر کوئی اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بیٹیوں بہنوں کو اپنے گھروں میں سکھ رکھے، آباد رکھے، تو وہ عورت جب خلا کی درخواست دیتی اس وقت سے خلا نہیں ہے. خلا اس وقت ہے جب عدالت فیصلہ جاری کرے، ریٹ جس کو ہم کہتے ہیں. مثلا اس نے جس تاریخ کو وہ لیٹر جاری ہوا ہے کہ میں نے اس کا نکاح فسخ کر دیا، منسوخ کر دیا، اس کو کہتے ہیں خلا. اس تاریخ سے اس عورت کی شرعی عدت جو ہے وہ شروع ہو گئی. وہ ایک طور ہے، ایک حیض ہے، وہ 1 مہینہ اس نے گزارنا ہے. اب یہاں ہمارے پاکستان کے اندر ایک اور بھی قانون ہے، وہ ہے مؤثر سرٹیفکیٹ. شرعی حد تو میں نے آپ کو بتا دی 3 مہینے اور خلا کی 1 مہینہ. بعض اس کو بھی 3 مہینے گزارتے ہیں، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خلا کی عورت کی 1 طہر، 1 حیض، 1 مینسس جو ہے وہ عدت گزاری. ہاں اس میں ایک اور بات، عدت کے دوران جیسے ایک طلاق والی عورت اس کی عدت ہوتی 3 مہینے. اگر وہ حاملہ ہے، اب اس میں یہ ہے کہ اس کی عدت بڑھ بھی سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے. مثلا اس کا بچہ 8 مہینے بعد پیدا ہوگا نا، اس کی عدت پھر 8 مہینے. اگر بچہ دوسرے مہینے پیدا ہو گیا یا طلاق کے 5ویں دن پیدا ہو گیا، اس کی عدت ختم ہو جائے. تو اسلام کے اندر ہے وضع حمل، جب بچہ پیدا ہو جائے تو عدت ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے خلا کی عدت جو ہے 1 مہینہ ہے. کب؟ جب وہ ریٹ جاری ہو. اور دوسری بات جو میں نے کہا کہ پاکستان کے قانون کے اندر مؤثر سرٹیفکیٹ کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ اس کے بغیر نکاح کریں گے شریعت میں تو ہو جائے گا، لیکن وہ ساتھ کا خاوند پرچہ کرے گا تو طریقے پوچھتے رہے، نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو. تو پاکستان کے قانون کو بھی سامنے رکھ کے آپ پہلے مؤثر سرٹیفکیٹ جو اپنی یونین کونسل سے حاصل کیا جاتا ہے، وہ طلاق کے بعد، خلا کے بعد وہ عورت جو ہے وہ مؤثر سرٹیفکیٹ حاصل کرے گی، پھر وہ پاکستان کے قانون کے مطابق وہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. دوسرا یہ عدت کے دوران کیا بیوہ اپنی بہن کی فوتی، بہتر تو یہی ہے کہ وہ احتیاط کرے کہ عدت کے دوران، اب اس میں فتیدگی کا جو مسئلہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن باہر اگر کوئی شرعی عذر ہے تو وہ جا بھی سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ دنے جائے، واپس آ جائے، رات باہر اسے گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. خالو اور پھپھا محرم ہے، میں نے ابھی مسئلہ بیان کیا ہے، جو وقتی محرم ہوتے ہیں اس کو محرم نہیں کہتے.
محرم وہ رشتہ دار ہے جو قیامت تک کے لیے محرم ہے، اس سے نکاح نہیں ہو۔ مثلا سسر جب اس کے بیٹے کے ساتھ کسی لڑکی کا نکاح ہے، سسر جو ہے دائمی اور پکا پھر محرم بن جاتا ہے، چاہے اس کا بیٹا فوت ہو جائے، چاہے اس کا بیٹا طلاق دے دے۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں، یعنی اگر اس کے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب وہ سسر جو ہے وہ قیامت تک سسر رہے، کیونکہ اپنے بیٹے کی متعلقہ سے سسر نکاح نہیں کر سکتا قیامت تک۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کا بیٹا فوت ہو گیا، اس کی بہو جو ہے بیوہ ہوگی، اب وہ بیوہ اپنے سسر سے قیامت تک نکاح نہیں کر سکتی۔ یعنی جو وقتی محرم ہے، یعنی یہ جو جس طرح انہوں نے کہا خالو ہے وہ خالہ کا خامد ہوتا ہے، یہ وقتی محرم ہے۔ اسی طرح چاچا پھپھا ہے، پھپھی کا خامد ہے، تو یہ وقتی محرم ہے، یہ محرم نہیں ہے۔ محرم وہ رشتہ دار حج عمرے کے لیے جا سکتا ہے جو ہمیشہ کے لیے محرم ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح بات سمجھانے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھائی محسن صاحب ان کے والدین بیمار، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے بڑے پیارے دوست ذات صدیق بٹ صاحب کا بیٹا جو ہے وہ کومے کی حالت میں ہے، نوجوان ہے، اس کو گولی لگی ہے، دعا کی درخواست اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے ایک بڑے پیارے بزرگ اشرف باجوہ صاحب، وہ بھی اس وقت ہارٹ کی وجہ سے کومے کی حالت میں ہے، دعا کی درخواست اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں، رب العالمین سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو ہمارے پیارے فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر